جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جتنے بے ایمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ ایک طرف ایک طرف ہے بدیاں، فیصلہ خود کیجئے، دنیا سے کیا لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اختیار بندے نو دیتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے اختیار دیتا ہے، ایک راہ جنت آلائی ایک دوزخ آلائی، ایک چنگائی ایک مندائی، ایک جنت آلائی ایک دوزخ آلائی، ایک ساڑھا شکریہ ادا کرنا آلائی ایک نہ شکریہ آلائی۔ کہ ہر بندے تو بچے نو بھی پتا، پڑھ نو بھی پتا، پڑھ لکھے نو بھی کہ نیکیاں کم ہونیاں نے، گناہاں نے گناہاں کام نہیں ہونا بلکہ دوزخ وچ لے کے جانا ہے۔ اس واسطے جدوں مر جانا ہے تے نال او جانا ہی جڑا تو اپنے ہاتھ نال دنیا تے نیکی دے کام کردا ہے۔ شاعر کہندا ایک طرف ہے نیکیاں، ایک طرف ہے بدیاں، فیصلہ خود کیجئے، دنیا سے کیا لے جائیں گے۔ مل کے پڑھ لو سارے ایمان والے ہیں۔ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ آواز نہیں آئی سب دی۔ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ اور جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا دے پیارے غلاموں، دور و نزدیک کون والے، ہر حضور دے جتنے بھی غلام ہو، جو دلان دیاں نیک تمنا لے کے اپنے کروں اللہ دے کر تک آئے، اللہ سب دیاں نیک تمنا پوریاں فرمائے۔ اللہ کریم میرے تواڈے صغیرہ کبیرہ گناہ مانوی اس جمعہ دیاں بابرکت گھڑیاں دے صدقے معاف فرمائے۔ اس مسجد دی انتظامیہ و کمیٹی نے جو اج دے جمعہ دا عنوان فلیکس تے بنایا ہے وہ جنت دی سیر،
جنت دے نام تے جن دے اندر ایمان ہے نا وہ دے ایمان دے اندر ایمان آ جائے جان چ جان پہ جائے سب دنیا دے اندر تین ہی چیزاں نے نا جڑیاں بندے نو خدا تو دور نبی تو دور اما ابے تو دور بھائیاں بہناں تو دور کی نہیں آسان کراں بالکل اختصار دے نال ایک بندہ یہ چاہتا ہر بندہ چاہتا چاہے وہ کالا ہے گورا ہے چٹا ہے غریب ہے امیر ہے جو بھی ہوتی ذات ہے کہنا میرا مکان چنگا ہوئے بیوی خوبصورت ہوئے اور کھانا پینا شاید اتھے تینہ چیزاں دینا ضرورت ہوئی تین چیزاں ہر جگہ تے پورے ورلڈ تے ہر بندہ کوئی ایمان آلہ ہے یا بے ایمان ہو بھی ایک خواہش حسرت سے دل دی تمنا ہے نمبر ایک بیوی خوبصورت ہوئے مکان اور کوٹھے چنگے بنے ہو محل چاہیں پنج چبارے بنے ہو وڈا ساری چنگی زمین تے گھر ہوئے تیسرے نمبر تے کھانا پینا جڑے بولے نے اللہ انہوں نے عطا تانوں پتہ ہے میں بلانا بھی آؤں ابتدا ہے نا ذرا توجہ نال تسی سننا ہے گل اس واسطے کر رہے ہیں کہ پورا موضوع اس گل تے میں تین چیزاں دا ہر بندہ متلاشی ہے چاہے وہ سرکاری نوکری کردا ہے یا پرائیویٹ کردا ہے دیہڑی کردا مزدوری کردا ہے یا مل وچ لگا پرائیویٹ کام کردا ہے ایک مکان اچھا ہوئے خوبصورت ہوئے دوسرا بیوی اچھی ہوئے تیسرا کھانا پینا کھان پین چنگا ہوئے ہر تین ٹائم کھانے دے نال پھل ہوئے فروٹ ہوئے اچھا بندے دا کھان پین ہوئے انہاں چیزاں واسطے بندہ سارے پیپر پاپڑ ہوئے اے دے واسطے سارا بندہ نہ دن ویکھدا ہی نہ رات نہ اپنے ویکھدا نہ بگانے بس آپے پائی ہوندا ہے کہ تسی توجہ کرو نا قرآن وچ اللہ نے انہاں تیناں چیزاں دا وعدہ لے آئے میں قرآن پڑھنا چاہنا اونچی بولو سبحان اللہ قرآن دا پہلا پارا ہے سورت دا نام سورہ بقرہ ہے جیڑی میں یاد خطبے جو پڑھی ہے او دا ترجمہ بعد جو سناواں گا پہلے میں ذرا بیس پہ چیک کراں اللہ دا قرآن رب کائنات نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اے ایت کریمہ دا ترجمہ بندا ہے جن نے جنت جانا ہے نا ایمان لے آن تو بعد اللہ نے دا محل بھی چنگا بنایا ہے او دا کھان پین بھی جنت چنگا رکھیا ہے اور بیوی بھی جنت او دے واسطے حور رکھی گئی ان چیزاں جنت اللہ نے کیونکہ اللہ نے انسان نو بنایا ہے رب نو پتہ ہے نا کئی بندے سوچی پہ گئے اللہ نو ہر شاید آپ پتہ ہے اللہ نو پتہ دنیا تے بھی یہ لفظ آ رہا ہے آخرت دے بھی میں ٹینشن نہیں مکا دیا کہ جنت دا مضمون ہے ذرا سننا بڑا مزہ آئے گا آؤ ذرا جنت دا معنی کیے جنت دا معنی اخفاد ہے یعنی کہ چھپیا ہویا مثال دے طور تے جس طرح جن ہے نا جن تواڈی جو کسی نو نظر آؤں ہے جیڑے نہیں بولتے شاید انہوں نے دستا ہو جنت دا معنی اخفاد ہے جس طرح جن اور عربی دے اندر عربی گرامر دا یہ اصول ہے کہ جیم اور دو نون اکٹھے آ جانا جس طرح کے جنان ہے جنات جن یہ بھی دو نون نے اے دا معنی چھپیا ہویا آئے گا یعنی کہ غیب دا آئے گا اس طرح جنت نو بھی اللہ نے اپنے بندیاں تو لکا کے رکھیا ہے پر میں قربان جاواں میرے نبی دیواری آئی نا اچھی بولو سبحان اللہ
اے جنت دی جنی سیر میں تانوں کرانی ہے ساری میرے نبی نے صحابہ کرام نے بیان فرمائی اور قرآن و حدیث دی روشنی چ ماشاءاللہ تہاڈا منہ بن گیا ہے جنت کی ہے جنت مخلوق ہے کی ہے جڑے نہیں بول دے انہاں تکیا ذرا جنت کی ہے تسی جاؤ تے جمعہ تانوں بھی یاد ہو جائے جنت مخلوق ہے اے اللہ نے بنائی ہے تیار کیتی ہے سجائی ہے دلیل اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن فرمایا اعدت للمتقین اللہ کہندا میں نو تیار کیتا ہے متقی واسطے نیک لوگاں واسطے پرہیزگار لوگاں واسطے ایمان والیاں واسطے منافقاں بے ایماناں دو نمبراں واسطے نہیں نا آؤ ذرا سن دے جانا اللہ دا قرآن ہے اللہ نے تیسرے مقام تے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون اللہ نے جنت نو بنایا ہے اپنے نیک بندیاں واسطے اپنے سالے بندیاں واسطے اپنے تو ڈرن والے بندیاں واسطے اللہ دا قرآن سورہ رحمان فرمایا والی من خافا مقام ربی جنتان جیڑا اللہ کو لو دنیا تے ڈر گیا اللہ نے دے واسطے دو جنتاں بنائیاں نے آؤ سننا جنت دیاں نہران ایمان والیاں واسطے جنت دے اندر کیڑیاں نہرانے دودھ دیاں شراب دیاں شہد دیاں اللہ نے بندے واسطے بنائیاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ رب دے کریم نبی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی نے ایک اللہ میرے توڑے تک پہنچائیاں نے پتہ لگ گیا میرے تیرے تو چیزاں غیب ہو سکتیاں نے پر اللہ دے نبی تو کوئی شے غیب اللہ اکبر کبیرہ میں آسان کردہ جاواں تینو قبر دا عذاب کنے دسیا میرے نبی نے دوزخ دا ڈرار کنے دسیا میرے نبی نے جنت دی سیر کنے دسی میرے نبی نے قبر چکی ہونا ہے کنے دسیا میرے نبی نے پھر قادہ غیب سنی سنی ذرا جنت کتھے وے آسمانہ تو اوپر نا اللہ اکبر ایلی قرآن نو پوچھ لیے قرآن بولیا اند سدرۃ المنتہا اندگا جنت المأوا قرآن دے دیوانے بولو ماشاءاللہ قرآن دا سروری نوری اپنائنا اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا جنت دیاں قسمہ کنیاں نے 8 قسمہ نے بوے دروازے بھی 8 نے لیکن میں دروازیاں دا تعارف نہیں میں جنت دا قسمہ بیان کر رہے ہیں نمبر 1 جنت المحوا نمبر 2 دار الجلال نمبر 3 دار القرار نمبر 4 دار السلام نمبر 5 جنت الفردوس نمبر 6 جنت الخلدون نمبر 7 جنت النعیم نمبر 8 جنات عدن اے 8 قسمانی جنت دیاں جنت دا دروازہ کتنا بڑا ہے نا آؤ ذرا سن دے جاؤ رب دے کریم نبی دی بولیے میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی دی بولیے فرمایا جنت دا پھاٹک گیٹ دروازہ اتنا بڑا ہے جنت دا پھاٹک گیٹ اتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے میرے نبی فرمان دے نے 40 سال بندہ ٹردار میں 40 سال دا بندہ رہندا ہی نہیں ہو 40 سال دنیا اندر زندگی دا حصہ ہویا کردا ہے 40 سال بندہ سفر کرے تے جتھے 40 سال ہو جان اوتھے انہاں جنت دا پہلا گیٹ ہے پر میرے نبی نے فرمایا نا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اس ویلے جنت دا اعلان بعد وچ ہوئے گا پہلے اعمال نامے ہون گے آؤ میں سناندا جاواں اج ہی تے لوگ گلاں بناندے نے
لو جی جنت دیاں معاملے تے قیامت تو بعد نے حساب کتاب تو بعد نے تے سنیوں تسی کہندے ہو نبی نے فلانوں میں جنت دیتی نبی نے فلانوں میں جنت دیتی میں کیا ہوئے بدبخت اللہ تینوں قرآن حدیث دا مطالعہ نصیب کرے صحیح بخاری پڑھ کے اپنے موضوع دا آغاز کرنا چاہنا ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت صحابانوں تقسیم فرمائیے جنت آپ دیکھئے جنت دا پتہ پتہ میرا نبی جان دائے جنت دی گلی گلی میرے آقا جان دینے جنت دا دروازہ دروازہ میرے نبی پہچان دینے جنت دی تیری میری کوٹھی میرا نبی پہچان دائے آؤ میں پہلی بخاری دی روایت بڑھا کیونکہ شک والیاں دے شک دور ہو جان بے ایمانہ دے ایمان ٹھیک ہو جان گستاخ منافق نبی دے علم غیب دا انکار کرنے والا حضور دا پکا سچا دیوانہ بن جائے صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے روایتہ زیادہ نے اختصار کر کے سمجھانا چاہنا ہوا میرے نبی کے دن مسجد نبوی دے اندر نے حضور جماعت کرا رہے نے صحابہ پیچھے جماعت پڑھ رہے نے میرے نبی جماعت دے دوران اپنا پاؤں مبارک اوپر کیتا ہے نا اپنا ہاتھ مبارک اکے نو بڑھایا ہے میرے آقا نے سلام پھیریا صحابہ عرض کر دینے سونیا نماز کی تبدیلی آ گئی نماز نئے حکم آ گئے کیا نماز چینج ہو گئی آقا جی سانوں بھی دسو اسی تواڈیاں سنتانوں عمل کرنے والے ہیں آقا جی سانوں بھی بیان کرو میرے نبی فرمان دے نہ تبدیل نماز ہوئی ہے نہ چینجنگ آئی ہے نام نماز چی اضافہ ہویا ہے پر سونیا تسی تے اگے انج نماز کدی نہیں نہ پڑھائی پہلی مرتبہ پیر بھی اگے بڑھایا ہے ہاتھ بھی اگے بڑھایا ہے میرے نبی مسکرا پہندے نے فرمایا صحابہ لو صحابہ تناولتو انقودا من الجنہ تسی کی سمجھ دے ہو میں فرشتے ہوں ماتے بس فرشتیاں اے میرے نبی دی زبانی جیو دے انکر دی نہیں سوشل میڈیا چلان والے کسے دی نہیں ہو اے میرے آقا دی بولی ہوں میرے نبی فرما رہے نے تناولتو انقودا من الجنہ صحابہ میں پڑھاتا نو مدینے چھ نماز رہا ہوا پر میں سیر جنت دی کر رہا ہوا جنت دا گچھا میں پکڑے آئے نا میں پکڑ کے چھوڑ دیتا ہے آقا جی چھوڑ کیوں دیتا ہے نا سن صحیح بخاری دی روایت آقا فرمان دینے لو تناولتو لا قلت منہما ما بقی الدنیا میرے نبی فرمان دینے صحابہ اگر وہ جنت دا گچھا میں زمین تے لے کر کے آ جاندہ میں کھاندہ تسی کھاندے تو اڈیاں اولاداں کھاندیاں اولاداں دیاں اولاداں کھاندیاں یعنی کہ پوتے پر پوتے کھاندے مک جانا سی نہیں نا میرے نبی فرمان دے لا قلت منہما ما بقی دنیا قیامت تک جنی دیر تک دنیا باقی ہے کھان والے لوگاں کھا کھا کے مر جانا سی نئے لوگاں آنا سی قیامت تے آ سکتی سی او جنت دا گچھا ختم نہیں ہو سکتا جنت دا گچھا ماشاءاللہ جڑے سبحان اللہ جنہ کہیے میں دعا کرنا اللہ حضور دی رحمت دے چادر تلے سانو جنت عطا فرما ایک کون کہہ رہا ہے جڑے جڑے بیٹھے سنتے ہوئی سبحان اللہ ایک کنے دسے آئے تینوں میں نو کی پتا جنت دا کی مقام ہے کی گچھا ہے کی سیر ہے نا میرے نبی فرمان دینے منہو میں بقیت دنیا جب تک باقی ہے جنت دا گچھا نہیں مک سکدا ہن میں ایک چیلنج کرنا چاہنا وا ہوئے تسی میں نو دیکھ رہے ہو نا پیر صاحب دی آمد ہوگی اچھی بولو سبحان اللہ اچھا توجہ میرے وال کرنی ہے تسی میں نو دیکھ رہے ہو میں تانو دیکھ رہے ہوں تو آڈے جو کوئی بندہ اپنی جگہ تے بے کے ڈاکٹر صاحب اپنی گلہ نہ کرو بھائی عباس صاحب پیر صاحب میرے تک میرے امام تک ہاتھ لان تے نہیں پہنچ سکتا ہاتھ لا سکتے میں بھی اپنا ہاتھ پنچاواں تاڑے تک سران تک تے نہیں پہنچ سکتا بس میں ایک اشارہ کر کے اگے موضوع بہت زیادہ میں روایتہ لے کے سمجھا رہے ہیں میرے نبی کتھے نے اینے کو تجھے سن رہے بیٹھے ساڑی قوم ایسی بار موٹر سینکل آ جانا تے خطیب نو چھڑ کے باہر بیٹھے میرے نبی مدینے میں چنے نماز پڑھا رہے
اے فیصلہ کر جا کے کریا جے دوسرے پرلے مولوی نو پوچھ لیا جے میرے نبی مسجد صحیح بخاری ہے چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ تیرا ایمان بھی ودے گا سینہ مدینہ بن جائے گا تاجدار مدینہ مسجد تینوں اینا مزہ آئے گا تو گھر بھی جائیں گا تے روایت تینوں بھولے گے نہیں آسان کر رہے ہیں اوے میرا ہاتھ تواڈے سراں تک نہیں جا سکدا لیکن نظر میری دیوار تک ہے تو آڈات میرے سر تک نہیں آ سکدا لیکن نظر تو آڈی اوپر نیچے تک دیوار نہ ہوئے تے جناب مین تک جائے گی ایتے پتہ ہے نا دنیا اندر رولے تقاضائے بشری نظر تیز ہویا کر دیئے کہ ہاتھ تیز ہویا جنہوں نے سمجھ آئی ہو بولو میرے تے سارے سمجھدار لگ دے ہو نبی پاک دے غلام لگ دے ہو اے میں دس رہے ہیں کہ میرے نبی تو کوئی شاید چھپی نہیں تانوں پتہ ہے اس مسجد جیڑا میرا موضوع دیتا جاندہ ہے میں عقیدے دی ترجمانی اپنے اہل سنت بھی کرنا کیونکہ ساڑھا عقیدہ کسے دا بنایا ہے نہیں کسے کہانیاں والا نہیں ساڑھا عقیدہ رب دے قرآن والا ہے محمد عربی دی حدیث والا ہے میں اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہوں باقیاں دا میں نہیں پتا میرے نبی پاک مدینے چ نماز پڑھا رہے ہیں ہاتھ مبارک جنت جنت کتھے پہلے اسمان دے وے نہیں نا پچھلے جمعے میں سارا تعارف کرایا ہے دجھے تے نہیں نا تیسرے تے نہیں نا چوتھے تے نہیں نا پنجویں چھٹے ستویں نہیں نا قرآن نو پوچھ لیے قرآن بولے اندہ سدرت المنتہا اندہ کا جنت المأوا جنت کی ایک قسم ہے اللہ اکبر جنت دی 8 قسمان عدن اور اے مأوا سدرہ دے قریب ہونا تسی پوچھو تو میں اگلی حدیث سناواں اوے مدینے وچوں فیصل آباد دورے یا جنت دورے اے مدینے دا تو کنہ کو سفر ہوئے گا تقریباً 4700 کلومیٹر یہاں 5000 بھی لا لو اوہ 10,000 بھی لا لو بلکہ 10,000 کی 20,000 بھی لا لو آمد مدساں مدینے وچوں پہلا آسمان کتنی دور 10,000 بھی اتھو مدینہ دور لا لو اسی تے مننے والے جڑے مننے والے انہاں سینے چ میں خوشی دیکھ رہے ہیں ساڑھے چ باس تے آکر تے ہے نہیں اوہ جنہ بھی سفر لالا ہے پر مدینے ہو پہلے آسمان تک دا تے سفر نہیں نہ ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ پہلا سمان کننا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ رب دے کریم نبی دا فرمانی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی دا فرمانے علی شان میرے نبی فرماندے نے 500 سال دی مسافت مدینے وچوں پہلا سمان اور پہلے تو دجا سمان بھی 500 سال دی مسافت تجا سمان بھی ایدائیں چوتھا پنجواں چھٹا ستواں ایتے 500 سال اکی کا سمان دی رینجے اوہ 10 سدرہ دا کی مقام ہے تے جنت 7 سمانہ تو اوپر ہے تے پھر میرے نبی نماز چنے تے مدینے چنے اوہ جڑا مدینے چ نماز پڑھاوے ہاتھ جنت چ ہووے تے اپنے دل نو پوچھ مولوی نو چھٹ اپنے عقیدے نو پوچھ اپنے اللہ دے ولیاں تے فقیراں نو پوچھ رب دے صوفی بندیاں نو پوچھ اوہ جڑا مدینیوں وچ نماز دے جنت چ جا سکتا ہے او گنبد خضرہ وچوں اتھے کیوں نہیں آ سکتا مزہ آیا ساتھ بس کر دی چلو اگلی روایت سننا اے بھی روایت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام دے غلامو جنت دا کی مقام ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حساب کتاب تے ہونا ہے
جنوں دنیا تے میرے نبی نے جنتی بنا دیتا ہے نا انہوں کوئی دوزخی بنا سکتا بولو اچھی بولو جے کسی نو ہور دورے نے تے اللہ دی عطا نال میرے نبی نے جنتی بنایا ہے تے رب دے یار دی رضا وچ رکھیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے رب دے کریم نبی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل نبی اس روایت نو لکھیا ہے نا میرے نبی نے فرمایا ہے جنت دے 100 درجے دے میں تھوڑی جی تیز میں سوال سے کی تھی میرے کو مواز زیادہ ہے لیکن میں سنانا چاہنا ہوں 100 درجے میں جنت دے یا اللہ جنہیں بولے نا 100 ہی نصیب فرما بولے ہو کہ نہیں بلوانا میں نے ہوندہ ہے اپنے آپ ہی اچھی بول دیا کرو سبحان اللہ 100 درجے نے ایک دا تعرف کران لگا میں ایک دا تعرف سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقالو لصحاب القرآن اقرأ ورتقی انہا منزلہ کی عند من آیات الآخر میرے نبی نے فرمایا ہے نا اللہ جدو قرآن دے کاری نو جنت دے وے گا حافظ قرآن نو جنت دے وے گا نا آواز آئیں گی قرآن پڑھنا شروع کر دینا جتھے تک تیری آخری آیت ہوئے گی اونی جنت دی زمین تیری قرآن دی ایک ہے 2 ایتاں 100 ہزار 6000 666 ایتاں نے دسو بندہ اتھو پڑھنا شروع کرے تو قرآن کتھو تک جائے گا اللہ اکبر کبیرہ پھر میں مولا کائنات کل ایمان مولا علی دی گل ضرور سناواں گا جنہ دی اولاد نیزے تے قرآن سنائے انہا پکا جنہوں قرآن یاد ہے او جنت کس انداز جو قرآن پڑھن گے اللہ اکبر کبیرہ جلدی جلدی تیسری روایت بھی سن دے جاؤ میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی رب دے کریم نبی نے فرمایا ہے نا ہونا ہو میں ایک دسا مشروع کی نبی نے جنت ونڈی ہے جنت میرے نبی دے ہتھاں دا صدقہ ہے جنت میرے ہاتھ دی خیرات میرے نبی دے ہاتھ دی خیرات میرے نبی دے ہاتھ دا صدقہ خیرات جنت میرے نبی دے اختیار چھے جنت دا مالک میرا نبی ہے میرے نبی نے تائیوں کی اپنے بیٹیاں نو کیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہوئے مکہ تے مدینے والے ہو میں حسن تے حسین نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا سب ہوتے کسی سے ابھی نہیں کیا اسی نہیں مان دے آج جالا کہندہ اسی نہیں مان دے پتہ لگ گئے دا صحابی نل کوئی صحابی نے ہوتے مننے ہیں میرے نبی نے بھی فرمایا جنت دیئے ٹکٹاں بھی علی دین گے ابو بکر میرے نال کوثر دا جام پلان گے اللہ اکبر کبیرہ تیسری روایت میرے آئی صحیح بخاری دے اندروں لے کے آیا ہوا کیونکہ چانل ہو جاتے نو چانل تبر راوی اوئی جنوں میں اچھے طریقے انہا دسا پینے اج تعرف کران دیتا ہے ایدہ نا عبداللہ ابن عباس ڈاکٹر صاحب دی اکھاں میں چانسی جاری کرنے پھر تعریف کرا دے عبداللہ ابن عباس دا تعارف کرا دے اے اوئی جنو دعاواں منگ منگ کے میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ کیا مولا میرے چچے دے پتر نو قرآن دا مفسر بنا دے قرآن دا عالم بنا دے حدیث دا عالم بنا دے اے عبداللہ ابن عباس جڑا کہندہ ہے میں قرآن دا ایک نکتہ ایک لفظ ایک قید ایک حرف قرآن دے علم نہ دس سکنا ہر شے نو قرآن اور مصطفیٰ نے فرمان دے ذریعے بیان کر سکنا اور ایندہ اے بھی کمال ہے اے شگرد مولا کائنات مولا علی دا مولا علی دے شگرد دے مقام ہے تو پھر مولا علی دا مقام ہوئے گا
خیر آؤ ایک دن اپنے شگرد کول بیٹھے انہاں دا کو شگرد کون ہے عطا ابن عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ نو اے استاد شگرد دونوں بیٹھے ایک بی بی کولوں دی گزری پردے دی حالت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شگرد عطا بن ابی رباح دی کلائی پکڑی فرمایا جڑی بی بی پئی جاندی ہوئے جنتی جنت موجود سمجھ آ رہی اے جنتی و طائب بن ابی رباح کہنے نے استاد گرامی تسی کیویں کہہ رہے ہو تانوں کنے میں پتہ لگ گیا جنت دے فیصلے تے اعمال نامے تو بعد ہونے نے بعد ہونا نیکیاں بدیاں تولیاں جانیاں نے عبداللہ ابن عباس بولے فرماندے نے اوہ چپ کر جا اے بی بی نو جنتی کیوں نہ کماں جنو جنت خود میرے نبی نے دیتی ہے جنو جنت ایسے ابھی دا پتہ عقیدہ کس دیئے گلنا ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اس واسطے جڑا صحیح سنی آشے کہ وہ ڈاواں ڈول دے سن دے جانا حضرت عبداللہ ابن عباس پھر بی بی نے متعلق بیان کر دینی آپ فرماندے نے ایک دن میں نبی دی بارگاہ چ بیٹھا ہویا سا اس لہو پیتا گشکو ادعو اللہ ایو آفیانی ان شیطی سبرتی ولیکل جنہ و ان شیطی دعوت اللہ ایو آفیکی اے بی بی آئی عرض کر دی سونے عرصہ دراز تو منو مرگی دے دورے پہندے نے سونے دعا کر دے ہو اللہ منو سیت دے دے وے پتہ لگا صحابی اپنی پریشانی لے کے میرے نبی دے بوئے تے اوندے نے اگونا دیاں بیویاں صحابیات غلامات میرے نبی دی بارگاہ چھ اوندیاں نے میرے نبی نے بیکھیا تے فرمایا اے اون والیے جنت لینی ہوں یا شفا لینی ہوں جنت لینی پتہ لگا جنت کی دی موٹھے چیئے جڑا نہیں بے ابودا دے رب نے جنت تیار آپ کی تھی عدت للمتقین متقی واسطے لیکن جنت دا وارث تے بادشاہ اپنے نبی نو بنایا ہے اختیار محمد نو عطا فرمایا ہے میرے نبی نے دنیا تے گارنٹیاں دتیاں نے سٹیمپ تے سگنیچر فرما دیتے نے دنیا دا کوئی بندہ انہاں نو کینسل نہیں کر سکدا کسے دی ضرورت نہیں تے نہ انی کسے دی طاقت دینا سن اے بی بی دی جدوں انی گل سنی تے مسکرائی عرض کر دی میں تے شفا لین آئی سا جنت دی آپ ہی گل کیتی سونیا شفا میں منگی ہے جنت تساں دینی ہے پھر میں نو جنت میں نبی فرماتے نے ایڈی چھیتی کی میں جنت فرمایا اے چھیتی صبرتی ولیکل جنہ اگر صبر کریں گی نا پھر جنتی بنتی کی مطلب فرماتے نے بیماری اللہ دی طرف ہوئے تکلیف اللہ دی طرف ہو تینوں میں نو بیماری ایسی اللہ دے گلے شکوے اور نئی بیماری بندے نو رب دے نیڑے کر دیئے نا میرے نبی فرماندے نے اے بی بی کہنے لگی میرے نبی فرماندے نے سوچ لے اختیار تینوں ہے شفا لینی ہے جنت بی بی صحابیات وچوں ہے اے دے دل دی دنیا پہلے ہی عشق مصطفیٰ المعطر ہے عرض کر دی سونے بیماریاں کئی آیاں تے کئی گئیاں جتھے اگے انی دیر گزر گئی ہے اے بھی دن لنگ جان گے پر سونیا شفا نہیں میں جنت لینی ہے جبریل نال گل کرانگا جبریل نال گل کرانگا کہ اللہ کو پوچھے گے کہ رب کہے گا میرے نبی ادار جڑے عاشق نے سینہ چوڑا کر کے بولو سبحان اللہ میرے قریب بندیاں نو لو لگی اونچی بولو تب کہ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اے بی بی کہندی جو نبی فرماندے نے ٹھیک ہے جا تو جنتی ہے کسی میں ضرورت نہیں نبی پاک نے فرمایا بی بی خوش ہوگی جان لگی واپس پلٹی عرض کیتا سونے آمد تیرا کلمہ پڑے آئے نا جدوں مرگی دے دورے پہنے چہرے تو پردہ اتر جاندہ ہے اے چیز میں نو چنگی نہیں لگ دی آقا فرماندنے شہتے میں نو بھی چنگی نہیں لگ دی سونے پھر دعا کر دے ہونا ہن میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے نا میرے آقا دعا مانگ دینے فدا اللہ
حضور کپڑے وال مخاطب ہوئے فرمایا اے کپڑے خیال کری مرگی دورے دیال اتری نا صحابہ بھی کہندنے جڑے قریب رہندے نے کہندنے اس تو بعد بی بی نو دورے تے پہنے پر پردے دی بے حرمتی نہیں ہوئی نا اوہ پردہ نہیں اتریا اسے واسطے عبداللہ ابن عباس اٹھے نا کہ جویں تسی تذکرے کر دے باہر نکلے فرمایا صحابہ آج میرے نبی نے ایک بی بی نو جنت دیتی ہے ایسے واسطی رو رو کے دن رات دعاواں کرنے میں فلاں سجانے وال بھی چٹے ہو گئے ساڑھے بچے تے ماما بہنا بھی روندیاں نے اس واسطے روندیاں نے سونی عشق تیرا روگ دلوں لا گیا آوی جا ہن آوی جا واللیل زلفاں یا اللہ جنہ ہاتھ چکے نے مرنے تو پہلے انہاں نو میرے نبی دی زیارت کرا دی او سونیا تینو رب نے طاقتاں دتیاں نے آوی جا ہن آوی جا واللیل زلفاں او اگر یہ آخری روایت پیش کرنا چاہنا ماں اے روایت جامع ترمذی دے اندر صحیح ابن حبان دے اندر نا اور اس روایت کو صحیح ابن حبان نے بھی صحیح کیا ہے امام طبرانی نے اس روایت کو صحیح کیا ہے نا جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے اے دے راوی دا نام جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنہ وما بناؤها لبنة ذهب ولبنة فضة ملة المسك وأصبع اللؤلؤ والياقوت وترابها زعفران من يدخلها ينعم ولا يبعث ولا يخلط ولا يموت لا تبلى شيابها ایدہ ترجمہ بڑا پیارا ہی اے جڑا تو جمعہ دا تذکرہ سن رہے ہیں اے جڑا موضوع سن رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہنے رضی سارے کٹھے ہو گئے نبی دی بارگاہ چھ آ گئے آکر کرنے قلنا متکلم جمع دا سی گئے آکے کہنے نے سونیا حدثنا عن الجنہ آج سانو جنتیاں گلہ سنا الحمدللہ بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تے ہاتھ کسی دا تھلے نہ لوے نہیں تے مووی بن رہی ہے کرام کاتبین بھی بنا رہے ہیں دو جہاناں تے بھی چلنی ہے نا تے پھر نبی دی ختم نبوت تے ہاتھ کی ساڑی جان بھی حاضر ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ میں کم بڑا تیزی نال دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تسی اپنے واسطے جنت دا سامان بنا رہے ٹیلاں لگ رہی ہیں مسجد کنی خوبصورت ہوگی دیکھو جس جگہ تے ٹیلاں لگی ہیں کنی جتھے نہیں کلی جگی ہوئی ہے اس واسطے میرے بھائیو کہتے ضروری نہیں مسجد یہ تے کمیٹی انتظامیہ بڑی محنت کر رہی ہے اور اس دور دے اندر ٹائم کڈنا اللہ دے گھر واسطے بڑا مشکل ہے اج سانو گلاں کرنیاں تے بڑیاں آندیاں نے بندہ کام کر کے دکھاوے پھر پتہ لگدا ہے تے زیادہ تو زیادہ تعاون کریا کرو بلکہ ہو سکے تے جمعے تو بعد بھی ڈاکٹر صاحب نہ رابطہ کرو اور آپ کو وہ کہ کیڑی ٹائل لگی ہے کس کمپنی دی کتھوں لے کے آندے ہو اسی لے کے دینے ہیں مزدوری ہے مستری نے اور الحمدللہ تواڈی خوش نصیبی ہے کہ آج زندگی دا کوئی پتہ نہیں تیرے ہاتھ دے کمائی جڑی تو کمائی ہے رب دے گھر تے لگ جائے گی تیرے واسطے جنت دا سامان بن جائے گا
میں حدیث جو پڑھیے صحابہ کہندے نے سونیا اج سانو تسی جنت دا تعارف کراؤ اللہ نے جنت کداں بنائی ہے جنت دی اٹاں کیسیاں نے جنت دی مٹی کیسی ہے جنت دا سیمنٹ کیسا ہے جنت دیاں ٹیلاں کیسیاں نے جنت وچ مکان کیسے نے جنت دے اندر کی ہے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کرا رہے نے فرمایا صحابہ وما بنا ہوا لبنۃ ذهب ولبنۃ فضہ میرے اللہ نے جڑی جنت دی دیوار بنائی ہے نا او دے اندر ایک اٹ چاندی دی لائی ہے نا ایک اٹ سونے دی لائی ہے دنیا تے بندہ جنہ بھی کمائی کر لے جنہ وڈا بزنس کدی انہیں اپنی گھر دی دیوار تے سونا چاندی لایا جڑے نہیں بول دے پے شاید انہاں لائی بیٹھے دیواراں تے کدی جڑا جنت وچ گھر بنائی او سونے چاندی دا بنیا اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی رب دے کریم نبی فرماندے نے نا ملا تو حل مسک جنت دے اندر جڑا سیمنٹ ہے نا او کستوری دا ہے کستوری دائیں میرے نبی فرماندے نے نا وَأَسْبَغَ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَطُرَابُ زَعْفَرَانُ جنت دے اندر زنگریزہ جڑا ہے لؤلؤ تے یاقوت دائیں نو وَطُرَابُ زَعْفَرَانُ جنت دی مٹی گارا زعفران دائیں آج ایک نمبر زعفران لبدی ہے تے پنساری بیندہ نہیں ایک نمبر زعفران تینو لبدی نہیں تو جو رب نے وہ مٹی زعفران دی بنائی ہو جتھے تیرے پیر لگنے نے وہ گارا زعفران دائی جامع ترمذی صحیح ابن حبان امام طبرانی امام احمد بن حنبل نے اس روایت میں کھوٹ کیتا ہے من يدخلها ينعم ولا يبعث میرے نبی نے فرمایا جنت اندر جڑا داخل ہوئے گا نا او پھر کدی بھی نکلے گا نہیں اور جنت اندر نیند بھی نہیں نا جنت دے اندر خوشیاں ہی خوشیاں نے اور جڑا بندہ جنت جائے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ٹینشن تو بھی پاک انہوں تے پریشانی بھی نہیں آئے گی دکھ بھی نہیں آئے گا وہ بیمار بھی نہیں ہوئے گا نا جنت اندر طبیب ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہونے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے نا جنت دے اندر جڑا جائے گا میرا اللہ انہوں حسن یوسف علیہ السلام والا دے گا قد جناب آدم علیہ السلام والا دے گا سینہ جناب داؤد علیہ السلام والا دے گا اور میرے نبی نے فرمایا ہے نا او دی عمر 30 سال دے جوان جنی ہوئے یعنی کہ بابا جنت کوئی نہیں جائے ایک جگہ تے میں بیان کیتا بابا اٹھ گیا میں کہا بابے نو اللہ 30 سال دا منڈا بنا دے نہیں عمر جنت دی 30 سال جنت اندر جمعہ بازار بھی لگے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جمعے والے دن جڑا ایتھے لوٹ مار لا جمعہ بازار ہو نہیں میرے بھائی او جنت دا جمعہ بازاری کتنا سونا ہے میرے نبی بیان فرماندے نہیں اللہ اکبر کبیرہ جنت دے اندر بندے دا پھل تے دل کرے گا نا کہ میں اب پھل کھاواں میرے تیرے نبی نے فرمایا خیال آئے گا وہ پھل آپ کہے گا اتھے تے پھل نو اینا علم غیب ہے پھر جنت وچ میرے تیرے نبی دا کی مقام ہوئے گا آقا بھی تے کہن گے میرا انہوں میرے نیڑے کرو ایتے فیصلہ بات میرے نعرے لاندہ رہے دودھ کیوں ہی خدیق ہوئی باجا میرے نبی فرماندے نے جنت دے اندر کپڑے بھی میلے نہیں گھون گے اتھے جی لڑائی ہوں دیئے تو کے دے اتھے لڑائی اس واسطے نیک عمال جنت اندر نہ لڑائی ہے نہ جھگڑائے آقا فرمان نے جڑے جمعے دے بازار وچوں بندے ہونگے انہاں دے چہرے تے نور ہوئے گا جڑے جنتی ویکھن کے کہنے لگے چہرے کٹے سونے ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا ہے نا او دل وچ سوچن گے اللہ انہاں دا بھی چہرہ اوتاں دا بڑا دے گا میرے نبی نے فرمایا جنت دی 120 صفحہ ہونگیاں اتنی ہونگی
جڑے بولے نے اللہ انہوں وی سبا جنت دی آنی ہے ایک جنت دی سب دی لمبائی مشرق تو مغرب تک ہوئے گی نا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دی عظمت سنو نا سنیوں میرے نبی فرمان دے رے 80 صفا میری کلی امت دیا ہون گیا جدو میں گل دسنی ہے نا جنہیں نہیں سبحان اللہ کہے وہ بھی دو میں ہاتھ چکے سبحان اللہ کہے سانو مان نیکیاں تے نہیں مدینے والے مصطفیٰ دے عشق تے وے میرے نبی نے فرمایا 80 صفا 80 صفا میری امت دیاں ہون گیاں نا یا رسول اللہ میرے نبی پاک دی عظمت دیکھو اللہ دے کریم نبی رب دے رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا 80 صفا میری نبی کنے آئے نے سارے اللہ اکبر کبیرہ 1,24,000 کموں پیش آئے دینا اے لکھاں دی تعداد نبیاں دیئے انہاں دے سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں صفاں تے میرے کلے نبی دی امت دیاں صفاں کنیاں ہون گیاں 80 صفاں ہون گیاں اللہ اکبر کبیرہ ایہی تے میں دسنا چاہنا اللہ نے جنت دا اختیار میرے نبی نو عطا فرمائے میرے نبی مسجد سے ممبر جبے کے بھی کہہ دینا ابو بکر فی الجنہ بولو آسمانہ تو آواز ہوں دیئے صدقتا سونیا تو صحیح کہنا ہے سونیا ٹھیک ہے میرے نبی مسجد بے کے فرما دینا العمر فی الجنہ عمر جنتی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں ایدہ نہیں ہونا میرے نبی مسجد بے کے کہتا العثمان فی الجنہ کسے بھی جرت نہیں کہ منع کر دے میرے نبی مسجد بے کے علی نو قریب بٹھا کے فرمان سیابہ علی فی الجنہ علی جنتی ہے نا میرے نبی دے عشرہ مبشرہ عربی 10 تیسے تے وے مبشرہ خوش خبری ہے 10 صحابہ نو ٹر دے پھر دے میرے نبی نے جنتی کیا ہے نا او جنتی نے اس واسطے جنہوں میرے نبی جنت دے دیتی ہے اے جواب تسی دیو کہ میں اجازت لوا او دی جنت کینسل ہو سکتی بولو دب کے اچھی بولو جنو جنتی میرے نبی نے بنایا ہے نا او جنتی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے او جنتی ہے میں قسم اٹھا کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ایمان ہے اے صحابہ دا یقین ہے نا کیونکہ میرے نبی نے جنت دا وارث اپنے گھر والیاں نو بنایا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ مننا پہنا ہے اگر جنت لہنی ہوں تے پہلے میرے نبی دا علم غیب مننا پہنا ترجمانی ہوگی عقیدے تے پہلے نبی دا اختیار مننا پہنا ہے نبی دیاں طاقتہ مننیاں پہنیاں نے آقا دی شان مننی پہنی ہے میرے نبی پاک دے ہاتھ دی خیراتی جنت میرے نبی پاک دے ہاتھ دا صدقائی جنت میرے نبی دے اختیار چی جنت اوے جیڑا نبی مسجد نبوی جبے کے جنت دی حکومت کرنا جان دائے 10 قیامت علی دن کیوں نہیں کرنا جان اور ایک بات رہ نہ جائے جیڑا حوض کوثر میرے نبی پلانا ہے ٹائم پورا ہوتا ہے حوض کوثر جیڑا میرے نبی پلانا ہے نا اے جنت دی جیڑی نہر ہے دودھ دی شہد دی شراب دی جنہوں قرآن کہتا ہے شرابن طہورا پاک شراب حضور فرماندے نے اینا دی ٹیچمنٹ میرے حوض کوثر سے نال ہے اے نیران حوض کوثر گر رہی آنے حوض کوثر ہوئی جڑا نبی نے ہتھانل پلانا آج تے پرلے پاس ہوتے ارلے پاس ہو مسجد جمولوی صاحب دعا کر دینے مالکہ کوثر دا جام نبی دے ہتھوں پلا دے اوہ انہوں پوچھیا کر کوثر دنیا تے نہیں نا جڑا کوثر دا جام پلا سکتا ہے وہ جنت
جنتی بھی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائے جو میں بیان کیتا اللہ میرے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ